اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے قرآن پڑھنے والے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے. بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں. آیا جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اطمینان سے قیامت کے دن آئے گا؟ تم جو چاہو کرو، بے شک وہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے قرآن کا اس وقت کفر کیا جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا ان کو عذاب دیا جائے گا. بے شک یہ بہت معزز کتاب ہے، اس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے. یہ کتاب بہت حکمت والے حمد کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے. اے رسول مکرم، آپ کے خلاف وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے خلاف کہی جاتی رہی ہیں. بے شک آپ کا رب مومنوں کے لیے ضرور مغفرت والا ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب والا ہے. اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں. کیا کتاب کی زبان عجمی ہو اور رسول کی زبان عربی ہو؟ آپ کہیے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے. ان لوگوں کو بہت دور سے ندا کی جا رہی ہے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک میعاد پہلے سے مقرر نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور بے شک یہ لوگ اس قرآن کے متعلق سخت خلجان اور شک میں ہیں. جس نے کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کیا ہے، اور جس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیات بینات کی کثیر مقدار میں تلاوت آج نصیب ہوئی ہے، جس کا وجہ یہی تھی کہ ہمیں آج کے نشست میں صرف چند ایک مقامات ہیں کہ جہاں رکنا ہے اور رک کر کے تو تازہ مضامین حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو آخری سپاروں میں، جیسے کہ میں کئی بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ عنوانات کی دہرائی ہوتی ہے تیز ترین لہجوں میں اور تیز ترین کلمات کی صورت میں. آج کی نشست میں جو سب سے پہلی بات جس پر میں نے آپ کی توجہ روکنی ہے، طبیعت بہت خوش ہے. جب بھی کوئی تازہ بات اللہ پاک نصیب کرتا ہے تو طبیعت بہت خوش ہی ہوتی ہے. میں آج بھی اس حوالے سے بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، تلاش جاری رکھتا ہوں.
ہمیشہ کوئی نیا کلام مل جائے، کوئی نئی بات مل جائے، جب مل جاتی ہے تو میں خوشی سے جھومتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بات ہے بڑی لمبی عمر والی، جب سے سرکار نے فرمائی ہے تب سے ہے، لیکن میرے لیے آج تازہ بن کر واقع ہو رہی ہے۔ تازہ علم کا جھونکا، تازہ ہوا کا جھونکا، تازہ راحت کا جھونکا، تازہ فیضان کا جھونکا، طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ آج میں 2-3 باتیں ذرا پہلی آیت پر گزشتہ تاریخ سے نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر جس بات سے دل بڑا خوش ہوا میں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ زمین کا حوالہ دیا ہے رب کریم نے، کئی بار دیا ہوا ہے قرآن پاک میں، یعنی بڑا عنوان تو مکی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرنے کے بعد قیامت کو زندہ کر دینا ہے، موت دینی ہے، یہ تو مشاہداتی چیز ہے، سارے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ ابھی تک کسی کا مشاہدہ ہوا نہیں ہے، تو نہ دیکھی ہوئی چیز کو ماننا، ایمان لانا یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، نہ دیکھی چیز کو ایمان ماننا۔ اسی لیے رب کائنات قرآن حکیم کے پہلے ہی حصوں کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی ہے، یؤمنون بالغیب، بھائی ایمان والے اگر بننا ہے تو پھر غیب پر ایمان لانا ہوگا، جو تم نے نہیں دیکھا تمہیں ماننا پڑے گا تو ایمان ہوگا، دیکھ کر ایمان وہ ایمان تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو مشاہدہ ہوتا ہے۔ الغرض چونکہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کی بات ہے، تو اب مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے، یہ ابھی تک مشاہدہ ہوا نہیں ہے، تو مکے والوں کو تو یقین ہوتا نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں ایسے دل عطا کر دیے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے واقعہ ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایسا ایمان عطا کر دیا کہ رسول پاک علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں، الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، فوراً ماننے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے متعلق کوئی نئی سے عجیب سی بات سامنے آ جائے پریشانی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ تو ہم اپنے رب کے لیے تو بڑے پرانے زمانے سے ماننے والے ہیں، اللہ کی ہر قدرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے۔ تازہ سورہ یاسین کے اندر بھی آپ پڑھ کر آئے ہو، یہ زمین ہوتی ہے، اس پر خزاں کا موسم آ جاتا ہے، پتے جڑ جاتے ہیں، شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں، درخت پیلے پڑ جاتے ہیں، اور زمین ساری کی ساری ہریالی اس کی ختم ہی ہو کر رہ جاتی ہے، وہ دن کے خاک بن کر ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہر سال تم دیکھتے ہو ایسا ہوتا ہے۔ پھر چند مہینے گزرتے ہیں تو پھر تم دیکھتے ہو کہ ایک نئی رونق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ زمانہ بہار شروع ہونے کا زمانہ آ رہا ہے، تو وہ نکی نکی پتیاں سبز رنگ بن کر کے تو درختوں پر پڑ جاتی ہیں، زمین ہریالی کے غلاف میں لپٹ جاتی ہے، تو ٹھیک مہینے 1.5-2 کے اندر ہر طرف پھر سے سبزہ اور سبزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو منظر قرآن حکیم نے کہا اور میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حوالہ دے کر کہتا ہے، دیکھتے نہیں ہو ہر سال میں ایسا کر دیتا ہوں، ہر سال ایسا کر دیتا ہوں، اتنی بڑی زمین کو مارنے کے بعد، اسے بنجر کرنے کے بعد، اور اسے خزاں کا لباس پہنا دینے کے بعد کیسے پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، یہ بات کہہ کر اور آخر بات یہ کہنی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں بھی کہی گئی ہے، ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جو اللہ اس زمین کو زندگی دے دیتا ہے نا نئی، وہی اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بندوں کو بھی نئی زندگی عطا فرما دے گا۔ بات تو یہ کہنا ہوتا ہے قرآن حکیم نے، اور قرآن پاک اس سے کہتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہم نے پہلے بھی جانی، یہ تو تازہ حوالہ نہیں ہے، یہ کئی بار کہا ہوا حوالہ ہے۔ آج میں روح البیان پڑھ کر کے تو طبیعت میں ایسا انبساط طاری ہوا، یا اللہ اس بندے خدا نے کیا کہہ دیا ہے اور اچھا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حوالہ تو دیا جا رہا ہے، دوسرا سمجھایا جا رہا ہے، تیسرا سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حوالہ دیا جا رہا ہے زمین مر گئی تو زندہ ہو گئی، یہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ انسان مر جاؤ گے تم، ہم نے تمہیں زندہ کر دینا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے۔ دکھایا یہ جا رہا ہے، سمجھایا یہ جا رہا ہے، تو سمجھ یہ بھی آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ اور بات حالانکہ غلط نہیں ہے، قرآن حکیم میں لکھی ہوئی ہے، کئی مقامات پر لکھی ہوئی ہے۔ علامہ حکیم فرماتے ہیں کہ بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین کو زندگی دے دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پھر زمین سے بعد آ جاتا ہے اتنے بڑے انسان کو زندگی دے دیتا ہے، تو دھیان رکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے دل مر جاتے ہیں، ان کی روحیں مر جاتی ہیں، وہ خود مر جاتے ہیں، گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اتر جاتے ہیں، وہ ان کو چلتی پھرتی لاش ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے وجود میں نور کی ایک کرن نازل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک بوند ان کا حصہ مقدر نہیں ہوتا ہے۔ وہ صبح آوارگی میں، شام آوارگی میں، گناہگاری میں، نافرمانی میں، اسیاں شعاری میں، اپنے خدا کو ناراض، اپنے رسول کو ناراض، بندہ بندے کو ناراض، گویا کہ وہ اندر باہر سے مر چکے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جملہ یہ مقام پیغام دیتا ہے کہ جو اللہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو اللہ انسانوں کو زندہ کر دے گا، اس کی رحمت سے امید لگاؤ۔ اگر دل مر بھی چکا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ دلوں کو بھی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور ایسا میں نے دیکھا ہے، زندگی میں کئی بار دیکھا ہے، یقین جان لیجئے، زندگی بھر کے گناہگار جب آخری عمر کے حصے میں آئے تو اللہ نے ان کو ایسی توبہ عطا فرمائی،
ایسی توبہ عطا فرمائی. وہ چند دن پہلے ایک نوجوان، اب وہ نوجوان نہیں رہا، اب تو بڑھاپے میں چلا گیا، تو آپ نے کوئی دکھ درد کی کہانی سنا رہا تھا، تو کہنے لگا جی اب تو اللہ پاک کا شکر ہے. وہ خود مجھے کہا کرتا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پیچھے یہ عورتیں رغبتیں رکھتی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے میرا دل ایسا پھیرا کہ اب تو میں محراب کے سوا کسی اور شے کو لفٹ ہی نہیں کراتا ہوں، اب تو ممبر کے سوا کسی اور شے کی رغبت ہی نہیں رکھتا ہوں. تو میں نے ایسے نہیں اور بھی کئی انسان دیکھے. اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہوں گا. آج تو یہ حوالہ میں دے رہا ہوں روح البیان کا، لیکن اس سے قبل بالکل اسی فیملی کا ایک ممبر میں آپ کو سنا چکا ہوں بہقی کے حوالے سے. میں دونوں ایک کی دہرائی کرنا چاہوں گا. وہ دہرائی والا عنوان زیادہ تازہ ہے، لیکن جو حاتم اصم کی بات آج میں ادھر سے کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جیسے بیمار بندہ ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس آتے جاتے رہو، کہیں نہ کہیں شفا مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس دوائی کو تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے. ایسے ہی دلوں کی زندگی کے لیے محراب کے پاس کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہو، ممبر کے آس پاس کہیں گھومتے پھرتے رہو، قرآن کی آواز کانوں میں کہیں نہ کہیں ڈالتے رہو، کسی نیک بندے کی صحبت میں آتے جاتے رہو، کہیں نہ کہیں ایسی جاگ لگے گی تمہارا وہ دودھ جو ہے وہ دہی بن جائے گا، اللہ تمہیں بڑا فیض عطا فرما دے گا. آج تو میرے پاس حوالہ یہ ہے، اس سے زیادہ لذت میں نے بعد والی بات میں کہنی ہے. آج تو میرے پاس حوالہ تازہ یہ ہے کہ حاتم اصم بہت اللہ والے ہیں، تو آپ کے پاس اللہ والوں کے پاس ہر گناہگار ہی تو آتا ہے، ہر ٹوٹا بندہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے. اللہ نے کچھ یہ اپنے ایسے بندے بنائے ہوتے ہیں کہ جو بندہ جہاں ٹوٹتا ہے جہاں بکھرتا ہے کوئی اللہ والا ڈھونڈتا ہے، اس کے پاس جاؤ، کوئی دعا کرواؤ، کوئی تعویذ طاقہ لو، کوئی ورد وظیفہ لو. تو اللہ پاک کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو کہتے ہیں مدبرات الامر، یہ مرنے کے بعد بھی تدبیر کائنات کرتے رہتے ہیں. یہ عجیب بات میں کہہ رہا ہوں اور حدیث سے پڑھ کر کہہ رہا ہوں. زندگی میں تو تدبیر کائنات کرتے ہی رہتے ہیں. جو خضر علیہ السلام جو کیا کر رہے تھے، یہ تدبیر کائنات ہوتی ہے. تو زندگی میں تو تدبیر کائنات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن فوت ہونے کے بعد بھی اللہ ان کی روحوں سے اس تدبیر کائنات کا فائدہ لیتی رہتی ہے. جیسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے، اگر کسی ویران بنجر زمین میں چلے جاؤ تو کوئی مشکل آ جائے تو پھر آواز مارنا، حالانکہ اللہ بھی ہے جس کو آواز ماری جا سکتی ہے، لیکن حضور کا فرمان ہے کہ یہ کہنا عباد اللہ اعینونی، وہ اللہ کے بندوں کدھر گئے ہو، آؤ نا میری مدد کروا کر. اللہ اکبر. تو اللہ تو کہیں نہ کہیں تمہاری مدد کا راستہ کھول دیتا ہے. تو اب یہ ایک اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں تدبیر کائنات کرنے والے. تو حاتم اصم ایک بندہ ان سے آ کر کہتا ہے حضور توبہ کروائیں. یہاں جتنی بات ہے اتنی ہے، لیکن زیادہ بات میرے پاس پچھلے حوالے میں ہے. تو آپ نے کہا تو توبہ کر لے. اس نے کہا پوچھیں گے نہیں آپ میں نے کیا ہے؟ کہا بتا دو، ایسے مجھے شوق نہیں ہے. اللہ والے توبہ کرواتے ہیں، گناہ نہیں پوچھتے ہوتے. اگر تو اتنا بے قرار ہے کہ بتانے میں تجھے سکون محسوس ہوتا ہے. حضور کی بارگاہ کے اندر بھی صحابہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے حضور میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، معاف ہو جائیں گے؟ کہا معاف ہو جائیں گے. کہا حضور بڑے کیے ہیں؟ کہا معاف ہو جائیں گے. کہا حضور اس سے بھی زیادہ کیے ہیں. کہا تو بول تو نے کیا ہے؟ تو حضور کے پاس بھی آ کر کے پھر جب اس نے اپنے گناہ ذکر کیا تو حضور رو پڑے. کہا ایک بار پھر بول تو نے کیا کیا؟ وہ پھر بولا. وہ بیٹی کو زندہ دفنانے والا واقعہ تھا، لمبی کہانی حدیث میں نے بتائی ہوئی ہے. تو پھر حضور اور روئے. پھر ایک بار پھر بتا ذرا تو نے کیا کہا؟ حضور پھر روئے. تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زمانے جاہلیت کی جرم پر سزا ہوتی میں تجھے لازمی دیتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اسلام میں آنے پر پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں تو تجھے کچھ کہتا نہیں ہوں. تو اس کو شوق تھا کہ میں بتاؤں کہ میں نے کیا ہے. کہا اچھا بتا کیا. کہا کفن چور ہوں. مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتا تھا، ان کی کفن چوری کر لیتا تھا. خود ہی کہنے لگا 20 سال میں نے یہ کام کیا، 20 سال میں نے یہ کام کیا. تو آپ نے پوچھا کتنے کو کفن چوری کی ہے؟ وہ لگتا تھا کہ صبح شام اسی کام پہ لگا رہتا تھا، جدھر کوئی خبر ملتی پہنچ جاتا. یہ جو روایت کے الفاظ بتا دیتا ہوں، ممکن ہے کہ اس میں مبالغہ بھی ہو یا ایک آئیڈیا ہو، ایسٹیمیٹڈ عدد ہو. اس نے کہا 70,000 قبریں کھولی ہیں آج تک میں نے 20 سالوں میں. میں بیٹھا حساب کرتا رہا کہ یہ تو پر ڈے کے حساب سے اچھی خاصی قبریں بن جاتی ہیں. تو وہ سارا دن کام یہ کرتا ہوتا تھا. تو چلو 70,000 میں سے 50,000 ہی صحیح، لیکن یہ توبہ تو اس نے ہو گئی. لیکن حاتم اصم نے جو جملہ پوچھا تو وہ تو میں خود سن کر کے ڈر سا گیا. یہ قبر میں جب دفناتے ہیں تو منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے، منہ قبلے کی طرف سونے کرنا ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں. پاسا پلٹنا مشکل کام ہے. چہرہ یعنی لیٹے بندے کا چہرہ ذرا پکڑ کر ایسے کر دو، ایسے قبلے کی طرف کر دو. یہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کرتے ہیں. ہاں تو حاتم اصم نے کہا کہ بھائی 70,000 میں سے کتنے کو لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا تو نے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتا ہے، زمانوں کے بعد ہی ان کے چہرے قبلے کی طرف رہتے ہیں. تو اس نے کہا میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، صرف 300 بندے. اللہ اکبر. صرف 300 بندے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے. میں نے زیادہ بندے نہیں دیکھے ہیں. ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے. جو بندہ زندگی بھر قبلے کی طرف رہتا ہے، قبلگان سرکار دو عالم کی طرف متوجہ رہتا ہے،
مرنے کے بعد اللہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹنے نہیں دیتا. ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اچھا یہ تو ہو گیا حوالہ کا. دل پھر گیا پاکیزہ صحبت میں آتے جاتے ہیں سے دل پھر گیا اس کا. لیکن جو پچھلی بات تھی واہ واہ واہ، وہ جو علامہ بیہقی کی بات تھی، قاضی ابراہیم کے پاس، غالباً قاضی ابراہیم کے پاس ایک شخص اور وہ یہی کام کرتا تھا. اس نے آ کر کہا جی میں کفن چور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب دل پھیرنے پر آتا ہے تو پل، اس کے لیے پل بھی شاید نے لفظ زیادہ کہہ دیا ہے. کل ایک صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سیکنڈ منٹ کو تو تقسیم کرتے ہیں 60 سیکنڈ میں، تو ایک سیکنڈ کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا تقسیم ہوتا ہے پر مجھے نام نہیں پتہ اس تقسیم کا نام کیا ہے. تقسیم ہوتا ہے پر مجھے نام اس کا نہیں پتہ ہے. تو اللہ کے لیے وہ بھی زیادہ میں نے بول دیا. وہ سیکنڈ کو تقسیم کرو تو بھی زیادہ ہے. اللہ کے لیے ہدایت دینا کیا مسئلہ ہے. تو جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. توبہ کر لے بھائی، ہوا کیا ہے؟ کہا جی میں نے کفن چور ہوں، تو میں جو کل عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا کفن چوری کرنے کے لیے گیا ہوں. تو میں نے جب مٹی ہٹا کر کفن کھینچنا چاہا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے، اللہ سبحان اللہ، جنتی مرد جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے. میں حیران بھی ہوا، ڈرا بھی. جنتی مرد اور جنت میں ہے، جنتی مرد کدھر؟ کہ پلیے تو کدھر جنتی اور میں کدھر جنتی؟ کہا میں تو بھائی دیکھ کر بتا رہی ہوں. وہ جنت والوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں نا، دروازے کھلتے ہیں، وہ جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھلتی ہیں. کہا میں تو دیکھ کر بتا رہی ہوں. تو کہا کہ میں پھر کدھر سے جنتی، میں تو کیا کرتوت کر رہا ہوں. کہا تو آج دن کو میرے جنازے میں نہیں آیا تھا. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بخشے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جنازوں میں آنے والوں کو بھی اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے. اور یہ حدیث ہے، یہ اس عورت کا بیان نہیں ہے، یہ حدیث ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو شخص جنت والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو قبر میں تحفے عطا فرماتا ہے. ان تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ ہوتا ہے، پہلا تحفہ، بلکہ اس کو حضور نے پہلا تحفہ قرار دیا، اول ما یتحف به المسلم فی قبره. اللہ مومن کو پہلا تحفہ کیا دیتا ہے؟ وہ پہلا تحفہ یہ ہوتا ہے، آج تیرے جنازے میں جتنے آئے تھے میں نے سب کو مغفرت عطا فرما دی ہے. تو کہا میں جنتی، مجھے اتنی شرم آئی قاضی صاحب، میں اللہ کے نیک بندوں کے کفن چوری کرتا ہوں اور اللہ میری رحمت کے فیصلے کیے ہوئے ہیں. اللہ میرے جنت کے فیصلے کی، میں کتنا بدبخت آدمی ہوں کہ اللہ کی رحمت کی چادر اتار کر پھینک کر کہاں بھاگنا چاہتا ہوں. بس اتنی سی بات جو میرے لیے ہدایت کا سبب بن گئی ہے. اب واپس آ جاؤ میرے سونے. میں نے ذرائع بتا دی ہے. محراب کے ارد گرد گھوما کرو، جیسے جس سے محبت ہو رہی تو آسے پاسے چکر لگاتے ہو نا، محراب کے ارد گرد گھوما کرو. یہ نہیں کہ طواف کرو آ کر، یعنی آتے جاتے رہا کرو، تعلق بناتے رہا کرو، ممبر کے پاس آتے جاتے رہا کرو. یہ سرکار کی باتیں سنانے والے کوئی لوگ بھی ہوں، یہ تو ان غریبوں کے اندر ایک اللہ نے مجھے غریب کو بھی رکھ دیا. ہزاروں لوگ ایسے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں. تو کوئی قرآن و سنت بتانے والے ہوں، ان کے پاس آتے جاتے رہا کرو. یقیناً کوئی بات دل میں ایسی اثر کرتی ہے، وہ لحظہ قبولیت کا ہوتا ہے، جسے روحانیین واردات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. واردات کا پتہ نہیں چلتا کس وقت ہو جاتی ہے، اور چوریوں والی وارداتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کب ہو جاتی ہیں، لیکن روحانی وارداتیں بھی پتہ نہیں چلتا کب ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں کہنی تھی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ تو زمین کو خشک اور غیر آباد دیکھے گا، تو پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، زمین لہلہانے لگ جاتی ہے. آسمان سے اترنے والی شے ہی ہے جو تازگی دیتی ہے. بارشیں بھی جو تازگی دیتی ہیں تو روحانیت دیتی ہیں، تو آسمان ہی سے تو اترتی ہیں. تو قرآن بھی تو ادھر ہی سے آیا ہوا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہوا. جو آسمانی شے ہوتی ہے اس میں نور ہی نور ہوتا ہے. یہ آسمان سے سورج کی روشنیاں، اس میں خیر و برکت ہی ہے. چاند کی روشنیاں خیر و برکت ہی ہے. ستاروں کی روشنیاں یہ خیر و برکت سے بھرے ہوئے عنوانات ہیں. یہ ساری باتیں آیات الہیہ ہیں جو کہہ رہی ہیں. بارشیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، یہ سب خیر اور رحمت سے بھرے ہوئے عنوانات ہیں. قرآن یہ خیر، رحمت اور رحمت سے بھرا ہوا عنوان ہے. تو ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جو اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو یہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ایک بحث یہ تھی جو ہم نے جان لی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فیض عطا فرمائے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں. یہ الحاد لفظ پہلے بھی 9ویں سپارے میں آیا ہوا ہے. آج 24واں سپارہ ختم ہونے کو جا رہا ہے، تب پہلے یہ 9ویں سپارے میں آیا ہوا ہے. وہاں میں نے بیان کیا تھا، بڑی پرانی بات ہو گئی، کئی مسافر نئے ہو گئے، کئی مسافر پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بتاتا ہوں یہ الحاد کیا ہوتا ہے. یہ الحاد لحد سے بنا ہے. یہ وہی ہے، قبر دو طرح کی ہوتی ہے نا. قبر ایک قبر وہ ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان بھر میں تقریباً کھودی جاتی ہے اکثر مقامات پر، بڑی کھدائی اور اس کے بعد جا کر کلوزنگ کرتے ہوئے چھوٹی کھدائی، لیکن سیدھی ڈائریکٹ نیچے ہی نیچے. جردانہ ہم دیکھتے ہیں، اسے شق کہتے ہیں، اسے شق کہتے ہیں. اور دوسری کھدائی وہ ہوتی ہے کہ ایک بڑی ساری کھدائی نیچے کر لی، اس کے بعد ایل ٹائپ قبلے کی طرف ایل ٹائپ کھدائی کرو.
پہلے ادھر آؤ اور اس کے بعد نیچے سے جا کر کھدائی کرو قبلے والی دیوار کو، تو وہ جو آ کر کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بندہ رکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں باہر کیف جائز ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی یہی کی گئی تھی، اللحد جو ہے حضور کی لحد بنائی گئی تھی۔ مدینہ میں دونوں طرح کے لوگ تھے، شق کرنے والے بھی لحد کرنے والے بھی، اختلاف ہوگا کیا کریں، کہا جس کو اللہ نے پہلے بھجوا دیا تو لحد پہلے، لحد والا پہلے آ گیا، تو رسول پاک علیہ السلام کے لیے پھر لحد تیار کی گئی تھی۔ تو لحد آپ محسوس کر گئے کہ ایسی قبر کو لحد کہتے ہیں جو سیدھے نیچے ایک دم سے پھر گئی، راستہ بدل دیا۔ بس یہیں سے میں نے عنوان اپنا قائم کر لیا۔ رب کائنات نے کہا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں راستہ بدل لیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد مجھے کسی مقصد کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ ویسے ائمہ تفسیر کے اقوال سامنے آپ کے نہ بھی لاؤں نا تو ضرورت ویسے نہیں رہی ہے، اس لفظی مفہوم نہیں عنوان کھول کے رکھ دیا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی سوچا کرو نا، کہیں ہم لحد تو نہیں بن چکے، اپنا راستہ پھیر تو نہیں چکے ہیں آیات الہیہ سے۔ اب اگر وہ تفسیری مضامین ایک ایک لفظ میں کہنا چاہوں تو کفر بھی یہی ہے۔ تفسیر نمبر 1 یہ کفر، تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ تکذیب، یعنی آیات الہیہ کی تکذیب۔ یہ سارے الہادات ہی ہیں، یعنی اللہ کی آیات سے ہٹ جانا، راستہ پھیر دینا، کسی اور طرف نکل جانا، یہ سارے کے سارا لحد ہی ہوتا ہے۔ اچھا، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ دشمنی، یہ بھی لحد ہے، یہ بھی لحد ہے، یعنی یہ بھی الہاد ہے۔ صحیح راستہ حضور کی طرف جانا تھا تو وہاں سے پھر کر تکذیب حضور کی کر کسی اور طرف چلے گئے۔ اچھا، اس مقام پر مجھے تھوڑا سا رکنا تھا، یہ جو معروف زمانہ تفسیریں بنتی ہیں میں نے آپ کو بیان کی ہوئی کر دی۔ 9ویں سپارے کے اندر آیات کی میں الہاد کی بات نہیں آئی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ تھے الذین یلحدون فی اسمائہ، وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کے اندر الہاد کرتے ہیں، یعنی نام جو سیدھے آئے ہوئے ہیں قرآن و سنت میں تو ان سے ہٹ کر کوئی نوے سے نام اللہ کے لیے دیتے ہیں نا، وہ الہاد کرتے ہیں۔ جیسے آپ سنبھل جاؤ، کئی بار سمجھایا ہوا ہے آپ اور میں، پرانے ہو چکے ہیں، کئی بار یہ پیغام دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ میاں نہیں ہے۔ میاں بندوں کی شان ہوتی ہے، اللہ کی شان نہیں ہوتی۔ اللہ کے ناموں کے اندر الہاد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی طرف سے اخلاص سے بولتے ہو، آپ اپنی طرف سے ادب سے بولتے ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے پیار سے بولنا میاں، تو ہم کہتے ہیں اپنے سے پیار سے ہیں، لیکن یار پیار کے بھی دستور ہوتے ہیں، محبت کا بھی تو طریقہ کار ہوتا ہے، ادب کا بھی تو کوئی عنوان ہوتا ہے۔ تو اللہ میاں نہیں، اللہ تعالیٰ۔ تو جو نام اللہ کے نہیں ہے تو پلے سے جوڑ دینا۔ جیسے کہ یہودیوں نے کہا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے یہ باپ ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باپ ہے۔ اب اللہ کو باپ کہہ دینا، یہ اس کا نام بھی نہیں ہے اور یہ اس کی شان بھی نہیں ہے۔ باپ ہونا اس کا نام بھی نہیں ہے، باپ ہونا اس کی شان بھی نہیں ہے۔ کچھ کافروں نے اللہ تعالیٰ کو خامند کہا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا خامند ہونا اس کی شان بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ پرانی بات ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کے ناموں کا دستور ہے کہ یہ توقیفی ہوتے ہیں، خود ساختہ نہیں ہوتے، خود سے بنائے نہیں جا سکتے، جو آ چکے ہیں بس وہی کہے جاتے ہیں۔ ایک لمبا عنوان تھا لیکن میں نے دہرا دیا۔ لیکن آج ہمارا عنوان یہ ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تفسیر نمبر 4 بھی کہہ دیتا ہوں، اس پر بھی چونکہ مجھے رکنا نہیں ہے، میں تفسیر نمبر 4 بھی کہہ دیتا ہوں۔ یہ اس سے چند سبق پیچھے چلے جائیں تو وہ آیت باقاعدہ آئی ہوئی تھی جو آج اس سبق کی تفسیر نمبر 4 ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ ہے تفسیر نمبر 4۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں، تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو تم شور ڈال دیا کرو تاکہ بات سنی ہی نہ جائے، تم غالب آ جاؤ، مصطفیٰ کا پیغام ادھورا رہ جائے، کانوں تک بات پہنچے نہ، دل پھرے نہ، لوگ ان کے ساتھ ہو نہ جائیں کہیں۔ جو یہ چیز تھی یہ بھی الحاد ہے، اللہ کی آیات میں الحاد ہے۔ میں نے آپ کو کسی زمانے میں پرانے دور میں کہا تھا الحاد یہ بھی ہوتا ہے کہ من گھڑت معانی بیان کر دینے، من گھڑت معانی بیان کر دینے۔ کتاب اللہ کی وہ معانی ہے نہیں ہے لیکن من گھڑت معانی بیان کر دینے۔ ایک تو ہے نا کہ غلطی سے کوئی بات نکل گئی منہ سے، وہ اور چیز ہے، وہ اس پر بندہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کو اپنا عقیدہ بنانا، اس کو اپنا نظریہ بنانا، اس کو باقاعدہ ابلاغ کرنا اور اس کے مطابق لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، یعنی من گھڑت عنوانات۔ آپ کو شاید یہ بات اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں اس کی 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر دوں گا۔ ویسے جو یہ تفسیر ہے یہ امام جلال الدین سیوطی نے جناب حضرت عمر بن الخطاب کے حوالے سے نقل فرمائی ہوئی ہے۔ قرآن کا جو معنی ہے اس معنی کو وہی معنی بیان کرنا، اس معنی کے اندر، یعنی اب ہمارے سامنے تاریخ تفسیر موجود ہے، مفسرین نے بیان کیا ہوا ہے، ہم تو صرف ناقلین ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور بس اب مزید کیا ہم تحقیق کریں، کوئی نئے سے نئے معانی نکالیں جس سے ہوا نکلتی ہو، ہوا کو تقویت ہوتی ہو، جو خلاف شریعت امور ہیں۔ خلاف شریعت امور میں جن کو میں حدیث کہتا ہوں، میں شاید بات دلوں تک ڈلیور نہیں کر پا رہا ہوں، الفاظ میرے پاس شاید ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور میں اس میں جناب عمر کا قول تو نقل کیا، میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میری زندگی میں 4 واقعات پیش آئے۔
قرآن پاک کے معانی کو بدلنے والے لوگ، 4 طرح کے لوگ زندگی کے مختلف مراحل کے اندر میں ان سے میری ملاقات ہوئی. بعض جگہوں پر تو اتفاق سے آمنا سامنا ہو گیا، تو بعض جگہوں پر لوگ مجھے لے کر گئے، یہ حضرت صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میں وہ 4 محال میں آیتیں لکھ کر لایا ہوں کہ کہاں کہاں میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. مثلا ایک بار ایسا ہوا کہ یہ کوئی تقریباً کوئی 25 یا 26 سال پرانی بات ہوگی لگ بھگ. تو اس وقت میں بلکہ پڑھتا ہی ہوتا تھا. تو داتا حضور حاضری ہوئی، تو ایک وہاں جمعرات کو بہت لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بڑی صحیح اور غلط ہر طرح کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، پیروں کی وہاں پیریاں چمک رہی ہوتی ہیں، جمعرات کو ہم دیکھتے ہیں. تو وہاں ایک صاحب کو میں ایسے ہی اٹھ کر ایک بندے کے پاس بیٹھ گیا. تو اس کی 5 انگلیاں ادھر 5 انگلیاں ادھر، تو 10-12 انگوٹھیاں اس نے ادھر پہ نہیں ہوئی، تو 10-12 اس نے ادھر پہ نہیں ہوئی. تو جو طالب علم ہوتا ہے نا، یہ بھی عجیب شے ہوتی ہے، اس سے رکا نہیں جاتا ہے. جس میں جو 2 لفظ پڑے ہوتے ہیں نا، یہ بول پڑتا ہے، ہر میدان میں کود جاتا ہے. تو اس کی کچھ مجبوری ہوتی ہے، کچھ اس کو گرمی ہوتی ہے، علم کی جوانی کی گرمی ہوتی ہے. میں ایسے اس کے پاس ہوا تو میں کہا بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، اتنی انگوٹھیاں پہنی پیر بنے پھرتے ہیں آپ. وہ بے ادبانہ سا لہجہ، میرا بے ہنگم سا لہجہ. مجھے پتہ یہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کھڑے تھوڑے ہوتے ہیں، ان سے کیا ڈر رہا. میں نے بے ہنگم سا کہہ دیا آپ نے کیا کیا. وہ مرید، ان کے مریدوں کا بڑا رش پڑا ہوا تھا. تو کہہ رہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جلالت مآب لہجے کے اندر. میں نے کہا آیت پڑھنا چاہیں کہ کون سی آیت لکھا ہوا ہے. سورۃ رحمان کی اس نے آیت پڑھ دی، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ 2 دریا ہیں، تو ان سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. میں نے کہا یہ تو نکلنے کی بات ہے، پہننے کی بات کدھر ہے. اب جس کا حوالہ قرآن میں آ رہا ہے کہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دو گے. خنزیر کا نام قرآن پاک میں آتا ہے، خنزیر کھانا شروع کر دو گے، وہ تو کام خراب ہو گیا. وہ تو مریدین تو مجھے گھور کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے. اب یہ ایک حوالہ، مجھے آگے ٹائم ضائع نہیں کرنا. یعنی جیسے کہ یہ انگوٹھیاں پہنی، حوالہ قرآن کا دے دیا، قرآن کی آیت میں کچھ اور تھا، بیان کچھ اور کر رہا تھا وہ صاحب. یہ ایک میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا. مجھے ایک کسی گھر میں جانا ہوا، تو وہاں کوئی حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. اس لیے تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ حضرت وہ نہیں ہوتے جن کے بال بکھرے ہوں تو تیلوں سے وہ قطرے ٹپک رہے ہوں. حضرت وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھو تو مدینے والے رسول یاد آتے ہیں. حضرت وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. میں ہزاروں بار آپ سے کہہ چکا ہوں. تو آمنا سامنا ہو گیا، تو وہ خود ہی تقریر فرما رہے تھے. اللہ کا کیا ہے، اللہ کی کیا، لہجے بڑے الٹے سیدھے بناتے ہیں. یہ اللہ کا کیا ہے، جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ویسے محسوس کروائیں گے کہ یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے یا کہاں کا. کہنا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ارشاد فرمائیں. کہنے لگا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے. میں نے کہا اس کا شان نزول کیا ہے. معاملہ پریشان ہو گیا. شان نزول کا معاملہ پریشان ہو گیا. مگر اس کی تفصیلی حوالہ کیا ہے، پریشان ہو گیا. اور بھئی یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے تھی جو سفر میں ہو، پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے. اب کیا کریں بھائی، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ دل سے سوچو بلا قبلہ کدھر ہے. حضور نے اس کی اجازت عطا فرمائی. دل سے سوچو قبلہ کدھر ہے، تو اگر دل میں آ گیا کہ ادھر ہے تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو. اس لیے کہ رب کائنات نے کہا ہوا ہے جب پتہ نہیں تو جدھر منہ کرو گے اللہ ہے ادھر. یہ تو ادھر کا حوالہ ہے. حضور کے پیچھے جماعت ہوئی. کچھ صحابہ نے اندھیری رات میں کسی کا منہ ادھر تو کسی کا ادھر. سویرے حضور کو اطلاع دی گئی تو میں کہ کوئی بات نہیں، سب کی نماز ہو گئی ہے، جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے. یہ تو اس کا حوالہ تھا. جیسے یہ تھا الہاد. اچھا جی ایک اور حوالہ سن لیں. وہ آپ کو پاکستان کی بہت بڑی گدی کا محافظ کہتا تھا، نہیں نام لیتا، چھوڑیں غلط بات ہے، لیکن عنوان سمجھیں آپ، عنوان سمجھیں. اچھا کہنے لگا کہ یہ نماز کو اوپر نیچے ہونا تھوڑا ہے، یہ تو یار دیاں یاداں وچ رہن دا نام نماز ہے. یار دیاں یاداں وچ رہن دا نام نماز ہے. میں کہتا یاد ذرا بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے. حوالہ دیا قرآن پاک کا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد میں. نماز پڑھو میری یاد، تو نماز یاد ہے تو یاد کے اندر نماز پڑھو. اب میں نے کہا بھائی یہ تو کچھ اور اس کا حوالہ ہو آپ پاس ہے. کہتا یار دیاں گلاں دا کیڑا حوالہ ہوندا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا جو جس یار دی گل دا حوالہ نہ ہوئے تو یار ہی کہندا ہویا بھائی. تو میں وہ پنجاب تھا، لاہور میں میری اس کی ملاقات ہو گئی. تھا کہیں اس طرف کا تھا، میں نہیں نام لیتا کس طرف کا تھا. اچھا تو میں نے کہا یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی خدمت میں صحابہ پہ آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ سویرے اٹھ نہیں سکے تو نماز پڑھ نہیں سکے تو اب لیٹ ہو گئے ہیں تو کیا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ زیادتی ہو گئی، گناہ ہو گئے ہے. میرے حضور نے کہا نہیں یہ زیادتی نہیں ہے. زیادتی یہ نہیں ہوتی کہ تم سوئے رہے تو اٹھ نہیں سکے. زیادتی یہ ہوتی ہے کہ اٹھ سکتے تھے، اٹھ پڑے تھے، پھر بھی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تب حضور نے فرمایا کہ بات سنو، ایک اگر تم سوئے رہ گئے ہو، من نام عن الصلاۃ او نسیہ، جو بندہ نماز سے سویا رہ گیا، نہیں اٹھ سکا، اٹھ ہی نہیں سکا، تو جب یاد آئے پڑھ لے. اور جو بھول ہی گیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو جب یاد آئے پڑھ لے. میں نے کہا وہ رب کائنات یہ بات فرما رہا ہے اگر نماز پڑھنا بھول گئے تو پھر جب یاد آئے تو پڑھ لو. اقیم الصلاۃ لذکری، وہ تو یہ بات کہی جا رہی ہے. اور بھول گئے ہو، میں ایک بار بطر بھول گیا.
یا میرے کوئی مہمان آئے ہوئے تو میں نے کہا میں ادھر گھر جا کے پڑھ لوں گا. رش تھا کاموں کا, درس دیا تو میں پھر ذکر کی تو گھر اٹھ کے چلا گیا, یاد ہی نہ رہا. یا اللہ, وہ سویرے اٹھا تو اللہ اللہ اللہ, میں نے کہا چلے خیر ہے, رب کائنات نے کہا جب یاد آئے تو پڑھ لینا. صلاۃ علی ذکری. اچھا یہ ہے کہ میں نے کہا وہ یہ ہے کہ آیت کا معنی تو یہ تھا کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لو. مجھے اچانک اس محفل کے اندر ایک بندہ نظر آ گیا ہے. اب میں جان بوجھ کے اس کو دیکھتا نہیں تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں دیکھا جا رہا ہوں. اس نے مجھے شکوہ کیا کہ میرے ساتھ کچھ ذاکرین ہیں لیکن وہ قرآن پاک سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے, تعلق نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دین تو سارا یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں رہو. تو وہ آگے سے لڑ پڑا, کہا کہ اللہ کی یاد وہ تو ذکر تو ایک شے ہے, جو باقی 500 آیات احکام ہیں وہ ساری کدھر گئیں. میں کہا چل چھوڑ یار, تو لڑا نہ کر, بس ان کو خیر کی دعوت دے دے. اگر وہ آتے ہیں تو ماشاء اللہ, نہیں تو ذکر چلو وہ تو اچھی شے ہے ہی ہے نا. سمجھو کہ وہ دودھ کے 100 گھونٹ نہیں پی سکے تو ذکر کی صورت میں ایک ہی گھونٹ پی رہے ہیں. اے کاش کو سارا دودھ پیتے. تو یہ جو الہاد ہے, آیات الہیہ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن بیان کرنے والے کچھ اور کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایک بار ایک بندے نے فلم دیکھنے کے جائز ہونے پر قرآن پاک کی آیت پڑھ ڈالی. تو کہ اس دور میں یہ گاڑیوں کے اندر فلم لگا کرتی تھی لاہور سے آتے جاتے ہوئے نا, تب بھی میں اسٹوڈنٹ ہی ہوتا تھا. تو فلم لگی تو وہ کہہ رہا ہے لگا دو. میں گاڑی میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا یار بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, بند کر دو. تو وہ کہنے لگا لگائی رکھ, خیر ہے, اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ میرا دماغ گھوما سا, کیا الٹی بات. میں کہا کہاں لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے. کہنے لگا لکم دینکم ولی دین, ہمارا دین اپنا تمہارا دین اپنا, جس کا جو دل ہے کرو. لکم دینکم ولی دین. من کا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور یہ آیت منسوخ ہے, یہ آیت منسوخ ہے. میں کہا تو جانتا ہے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ تو پھر بات اگر وہ پڑھ لے تو پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے نا. اس فیملی کی تمام آیات, انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, محبوب چھوڑے رکھو, محبوب دار گزر کرو, محبوب معاف کرو. مکہ کا ماحول ہے, مسلمان کم ہے, اذن نہیں ہو رہا کہ ابھی جہاد کریں, ابھی فیملی کم ہے مسلمانوں کی. جب مدینہ میں جا پہنچے اور جناب عمر جیسی ہستیاں, جناب علی تو خیر پہلے دن سے ہی حضور کے ساتھ تھے, جب اسلام کا درخت تن آور ہوا تو اب آیتیں نازل ہو گئیں اور کہا وہ جو پہلے ہم کہتے ہوتے تھے نا کہ چھوڑے رکھو, نظام چلاؤ, وقت پاس کرو, دیکھی جائے گی, معاف کریں, درگزر کریں. اب وقتل المشرکین, یعنی عنوان یہ ہے کہ کافروں کو, مشرکوں اب جہاں پکڑو اور پکڑ کر کے گردنیں اڑا دو. اب تو یہ حکم آ گیا اور تو اس کو اٹھا کر کے فلموں پر چھوڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ 4 یا 5 حوالے تو میں نے اکٹھے کر دیے جو میرے ساتھ ذاتی واقعات پیش آئے. اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ الہاد فی الآیات ہے. اب میں ایک حوالہ وہ پیش کرنا چاہوں گا جو اس دور میں بھی ہے اور قدیم ادوار میں بھی تھا, اور میں کتاب نمبر 2 اس لیے ساتھ اٹھا کر لایا ہوں. علامہ حقی نے حوالہ دیا ہے اور مرقات کا حوالہ دیا ہے, تو میں مرقات اٹھا کر, حقی نے مرقات کا حوالہ نہیں دیا, ایک اور مصنف نے مرقات کا حوالہ دیا, میں وہ کتاب اٹھا کر آپ کے سامنے لے آیا. اور میرے سونے ہو, یہ جو 4-5 حوالے میں نے دیے یہ ہوتے کون لوگ ہیں؟ حضور کی زبان سے سن لو, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اندر کھاتے اس طرح ہے نہیں جس طرح دکھانا چاہتے ہیں. میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا علی قاری کے الفاظ سننا چاہتے ہو تو وہ تو صرف اتنے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو دیندار ہونا دکھائیں گے, متقی ہونا دکھائیں گے, پارسا ہونا دکھائیں گے, درویش منش ہونا دکھائیں گے, وہ باقی باللہ ہونا دکھائیں گے, فنا فی الرسول ہونا بتائیں گے, باتوں کی دنیا میں وہ اتنا آگے نکل جائیں گے لیکن وہ اس سے لائق ہوں گے نہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. یہ ان کا الہاد ہوگا, یہ آیات الہیہ میں ان کا الہاد ہوگا. ائمہ تفسیر نے یہ عنوان قائم کرنے کے بعد میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ بھی سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ سرکار دو عالم کہاں تک دیکھ رہے تھے. اور میں اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں, اللہ نہ کرے کہ میں زیادہ دیکھوں, جتنا ہو گیا اتنا ہی بڑا ہے, لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھ لیے ہوئے ہیں, جس دور کے اندر میں پیدا ہوا ہوں. سنیے حدیث کے الفاظ. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرج في اخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله ابي يغترون ام علي يجترئون في حلفت لأبعثن على اولئك منهم فتنة تدع الحلیم فیہم حیران. اللہ اکبر. سن لے مضمون کیا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, یخرج فی آخر الزمان, جب جو معاملہ قیامت کی طرف جائے گا تو آخری زمانوں میں, اور وہ آخری زمانے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اور بہت ساری علامات قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں, اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آخری زمانے شروع ہو چکے ہیں. تو آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے. اب غور سے سنے جملے, ایک جملے پر میں وضاحت نہ بھی کروں تو آپ کو سمجھ آئے گی. دنیا ابھی گھومے پھرے لوگ ہو. ایک بابا جی فوت ہو گئے, اللہ پاک ان کو درجے میں اضافہ کرے. ان کا بیٹا آتا ہے قرآن سننے کے لیے, وہ کہتے ہیں میں دنیا گھوما ہوں,
میں بڑے بڑے کھرے بندے کی تلاش میں دنیا گھوما ہوں، لیکن اب آ کر اللہ نے کھرا بندہ دیا ہے، جو بھی اس کو اللہ نے کھرا بندہ دیا تھا اب آ کر کھرا بندہ دیا، دنیا گھوما ہوں میں تو، لیکن یہ کیا یختلون الدنیا بالدین، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے آخری زمانے میں کہ جو دین کی وجہ سے دنیا تلاش کر رہے ہوں گے، دین کے لباس میں دنیا تلاش کر رہے ہوں گے، لوگوں کے سامنے وہ بھیڑ کی اون کے کپڑے بھی پہنیں گے تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ بڑا فقیر آدمی ہے، لوگوں کے لیے بھیڑ کی اون کے بنے ہوئے کپڑے بھی پہنیں گے، اعلی من السکر، زبان کی بول ان کے لہجے میٹھے ہوں گے، مٹھاس سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ یہاں کے ہیں، حقیقی الفاظ یہ ہیں کہ السنتہم کالسنۃ الانبیاء، ان کی زبانیں نبیوں کی زبانوں کی طرح ہوں گی، یعنی اتنے اچھے اچھے بول، اتنے ستھرے ستھرے بول، جیسے تقوی دنیا جہان کا سمیٹ کر اس وجود میں نچوڑ دیا گیا ہو، اتنے میٹھے بول ہوں گے ان کے۔ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، ان کے دل اندر سے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ وہ صرف یہ ساری کاروائی چند ہزار، چند لاکھ، چند کروڑ روپے بٹورنے کے لیے کر رہے ہوں گے۔ میں ایسی باتیں جب سناتا ہوں تو میرے سنیوں ہی میں سے کئی لوگ میرے الٹی سیدھی باتیں مجھے سنانے، سیدھی تو نہیں الٹی ہی سنانے لگ جاتے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں، رسول اللہ کا فرمان آیت ہمارے سامنے ہے، روایت جناب عمر ابن الخطاب کی ہے جو تفسیری قول ہے، میں کیا کروں، ڈنڈی مار جاؤں اور آپ کو نہ سمجھاؤں، آپ کی آنکھیں نہ کھولوں، میں آپ کو حق اور باطل نہ بتاؤں، میں کیا ہمیشہ باطل کے اندھیرے میں رہ کر خوش رہنا چاہو گے آپ؟ میں آپ کو کھری کھری بات نہ سناؤں کہ اللہ رسول الہاد کیا ہے اور صحیح راستہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ ان کے متعلق کہہ رہا ہوگا ابھی یغترون، جو میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے تو کیا اس مہلت کو دیکھ کر یہ دھوکے میں تو نہیں پڑے ہوئے کہیں؟ اللہ پکڑ نہیں رہا تو کہیں یہ یہی نہیں سمجھ بیٹھے کہ ہم صحیح ہیں؟ اندر سے پتہ ہوتا ہے ان کو ہم غلط ہیں، مجھے اندر سے پتہ ہے میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا برا ہوں، آپ کو بھی اندر سے پتہ ہے، اندر سے ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ تو ان کو رب کائنات فرما رہا ہوتا ہے کیا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ میری مہلت دینے سے کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا میری مخالفت کرنے میں جرأت مند ہو رہے ہیں؟ ان کو خیال نہیں آ رہا ہے کہ جب ہم پھر پکڑنے پر آتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہوتے ہیں؟ تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جملہ سچا جملہ ہے، میں بھی ان لوگوں کو ایسے فتنے میں ڈال دوں گا کہ جو علماء قسم کے لوگ ہوں گے وہ بھی حیرانی میں ڈوب جائیں گے، یار یہ جھوٹ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے بول رہے ہیں کہ سچ لگنے لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آخری جملہ حدیث کا نہیں ہے کہ سچ لگنے لگ رہا ہے، حدیث یہاں ختم ہو رہی ہے کہ حلیم طبع کے لوگ بھی حیرت میں ڈوب جائیں گے، تو حیرت میں ڈوب جائیں گے، یہی ہے۔ میں کئی بار بتاتا ہوں کہ بعض اوقات جھوٹ اتنے اہمیت کے ساتھ اور اتنی نفاست کے ساتھ بولا جاتا ہے، سچے بندوں کو خود اپنا آپ جھوٹا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ لوگ سچے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود محسوس کیا ہوا ہے زندگی کے اندر۔ آپ کے بھی سرکار دو عالم کا مبارک قول دیکھو، آپ نے سنا کہ بعض اوقات تم لوگ فیصلے کیس لے کر میرے پاس آتے ہو تو دو فریقوں میں سے ایک بہت تیز زبان ہوتا ہے، تو اس کی تیز زبانی فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتی ہے، ویسے بات ہے ادھر ادھر کی جوڑ جاڑ کر، جیسے عدالتوں کے اندر آج دیکھو نا رولے، تو اس کی تیز زبانی فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتی ہے ویسے، لیکن اس کو جاننا چاہیے وہ اس کیس کا فیصلہ جو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ لے کر نہیں جا رہا، جو مال شال گھٹیا اس نے ڈھونڈا ہے وہ دوزخ کا انگارہ لے کر جا رہا ہے۔ عدالت نے تو ظاہر پر بیان دے دینا ہوتا ہے، عدالت مجبور ہے، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر بھی عدالت نے تو کہنا گواہ آ گئے ہیں، مجبور ہے عدالت، اس نے فیصلہ دے دینا ہوتا ہے، لیکن اس کو جاننا چاہیے، اسے پتہ ہے ویسے کہ یہ شے میری ہے نہیں ہے، یہ شے میری ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کے اوراق میں نظر جانا چاہتی ہے، لیکن میرا پھر جو اتنی ساری آیات میں نے پڑھی ہیں وہ کہیں رک نہ جائیں۔ یہاں تو یہ ہے، تو حقیقی الفاظ یہ تھے کہ ان کی زبانیں نبیوں والی زبانیں ہوں گی اور ان کے دل کا قلب فراعنہ، جیسے فرعون کا دل تھا، اندر سے دل ان کے اندر سے اس طرح کے ہوں گے، صرف دنیا کی مال کی ہوس میں میٹھے بن کر پیش آئیں گے، تقوی دار بن کر پیش آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، لگے گا کہ یار اسلام اور مسلمانی اس بندے پر ختم ہے، لیکن اندر سے پیسے کے پجاری ہوں گے۔ میں نے لوگ دیکھ لیے ہوئے ہیں، دیکھ لیے ہوئے ہیں، اور مختلف آستانوں پر، مختلف ٹھیوں پر، مختلف عنوانات پر۔ اللہ تعالیٰ میرا قول جھوٹا کر دے، لیکن اب دیکھا ہے تو کیا کروں، بعض محرابوں کے اندر بھی یہ عنوان گھسا ہوا ہے، بعض علم کے ٹھیوں پر بھی یہ عنوان گھسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا قول جھوٹا کر دے، میری نظر کو اللہ تعالیٰ جھوٹا کر دے، نہیں میں جو دیکھا ہے وہ ایسا نہ ہو، لیکن دیکھا ہے کیا کروں۔
تو آؤ واپس آ جاؤ. یلحدون فی آیاتنا، الحاد کرتے ہیں ہماری آیات کے اندر. بات کوئی اور ہوتی ہے، کرتے کوئی اور ہے. اپنے مقصد کو، جیسے سعدی نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک اللہ والا اپنے بچے کے ساتھ کہیں گیا تو کھانے کا ٹائم ہے تو روٹی تھوڑی جی کھاتی، اور نماز کا ٹائم ہے تو لمبی نماز پڑھی. تو خیر جو انعام و کرام لینا تھا لیا، گھر گیا تو گھر جا کر بچے سے کہتا پتر روٹی لے کر آ. کہا ابا جی کھائی تو تھی. کہا یار وہ کھائی تھی، وہ تو اس کو دکھانے کے لیے کھائی تھی. پرانے دور سے قصے چلے آ رہے ہیں. اور کہا پتر سیانا تھا، اس نے کہا ابا جی اگر وہ روٹی اس کو دکھانے کے لیے کھائی تھی نا تھوڑی سی، تو لمبی نماز بھی دکھانے کے لیے پڑھی تھی، وہ بھی دوبارہ پڑھو پھر. اس نے وہ تو دوبارہ نہیں پڑھی، لیکن ایک کہانی چلی آ رہی ہے. حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا یہ بڑا عنوان تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں کہنا تھا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں. جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو اطمینان کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے گا وہ بہتر ہے. سمجھ تو آ رہی ہے؟ قلب سلیم کی دولت لے کر، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کی دولت لے کر آنا یہ کامیاب ہے. یہ چرتر بازیاں، یہ تیز زبانیاں، یہ ہوش ربا قسم کے تقواتی لباس یہ اللہ کو نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو چاہو کرو. یہ بھی ایک پریشانی ہے، جو چاہو کرو. اور بھائی یہ جو چاہو کرو وہ نہیں ہے کہ اللہ رخصت دے رہا ہے جو چاہو کرو، یہ وہ نہیں ہے. یہ امر حکم، اس کی 16 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. 16 قسموں میں سے ایک یہ ہے. اب آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی، میں کہتا ہوں آپ ذرا اپنے ماحول میں جاؤ نا، آپ کا بچہ پڑھنے کے وقت کھیل رہا ہو، میدان میں گراؤنڈ میں نظر آ جائے تو آپ دور سے کہتے ہو کھیڑ کھیڑ پتر کھیڑ کھیڑ. اب یہ جو کھیڑ کھیڑ ہے نا سمجھ آ رہی ہے، پتر کو بھی سمجھ آ رہی ہے تو تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. بچپن میں ہم نے بھی پھینٹی شینٹی کھائی ہوئی ہے ساری اس ماحول پر، کھیل لے پتر کھیل لے، شاباش شاباش. تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کہار گئے تھے خیر نہیں. یہ جو ہے نا یہ کھیل لے یہ وہ ہے. اعملوا ما شئتم، جو دل کر لو. اگلے الفاظ دیکھو نا، انہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ، یہ جملہ دیکھو نا، تم جو مرضی کر لو وہ دیکھ رہا ہے تمہیں. وہ یہ بھائی اجازت نہیں ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے. یہ حکم جو ہے وہ ڈرانے کے لیے ہے. اعملوا ما شئتم ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم. بچے کو میں نے دیکھا وہ مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں تھا لیکن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر، دل کر رہا تھا. میں کہا صحیح بات کر رہے، صحیح بات کر. اس ٹائم تیرا تلاوت دل کر رہا تھا. کہنا کہ سب غلطی ہو گئی تھی، ابا جی کو پتہ چل گیا تھا. میں کہا تلاوت کر کے جاتے پوچھیں گے کہاں سے؟ میں کہا مسجد گیا ہوا تھا. جی مسجد گیا ہوا تھا اور تلاوت کر رہا تھا. میں کہا چلو شکر ہے تو فطرت سے قریب ہی نا. جب بندہ پھنستا ہے یاد اسے خدا ہی آتا ہے. یہ تو قرآن پاک میں ہے. رب کائنات نے کہا ہوا ہے کہ جب پھنستے ہو نا ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم تمہیں یاد آئیں. آج میں یہ حدیث بچوں کو پڑھا رہا تھا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو دنیا سے کھینچ کے دور دور رکھتا ہے، دور دور رکھتا ہے. یہ کہیں بندہ ہمارا دنیا دار ہو کر ہم سے دور نہ ہو رہے، ہمیں اس سے پیار ہے، ہم اسے اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتے ہیں. اس کی روٹی پانی دولت کم کر دیتا ہے، اس کی نعمتیں کم کر دیتا ہے تاکہ دعائیں ہی مانگتا رہے. تو دعا مانگنا اللہ سے جڑنا ہی تو ہے، یہ تلاوتیں ہی کرتا رہے، یہ تلاوتیں کرنا اللہ سے جڑنا ہی تو ہے. یہ حدیث پاک کا بیان ہے. یہ تجدیں ہی پڑھتا رہتا ہے، یا اللہ رزق کھول دے، رزق کھول دے. وہ تجد پڑھ یاد تو ہمیں کر رہا ہے نا. تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا رزق تنگ کرتے ہیں، اس کی نعمتیں ہم کرتے ہیں تنگ تاکہ ذرا ہمارے پاس رہے، آتا جاتا رہے. بابا جی کی وظیفہ بتاتے ہیں، پتر سبحان اللہ پڑھا کر، تو میرا ہی نام لے رہا ہے نا. تو میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میرے پاس رہے، کہیں نکل نہ جائے، یعنی کہیں دور نہ ہو جائے. تو جیسے حضور نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے بیمار کو پانی سے بچا کر رکھتا ہے، بعض بخار ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کہتے ہیں پانی استعمال نہیں کرنا، جیسے تم میں سے کوئی بیمار آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو دنیا سے ایسے بچا کر رکھتا ہے. کبھی اس کی وہ جناب امام جعفر صادق والا قول کہ مومن بندہ 3 حالوں میں سے ایک حالت میں تو رہتا ہی رہتا ہے، یا پیسہ کم یا یہ حالت لگی رہتی ہے. تو اس محفل کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے جن کے پیسے کم ہے بیچارے، کیا کہ مجھے تھکے استاد جی دعا کرو، اور میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا کروں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں محبت کیسے توڑواؤں؟ اللہ کہہ جو رہا ہے کہ میں ان کے پیسے کم ہی رکھوں گا، یا ان کے پیسے کم ہوتے ہیں یا وہ بیمار رہتے ہیں. یہ جناب جعفر صادق فرماتے ہیں. اور تیسرا قول آپ نے یا لوگ ان کی عزت خراب ہی کرتے رہتے ہیں.
تہمت بازیاں، شرارتیں، گالی گلوچ، الٹی سیدھی حرکتیں ان کے خلاف کرتے ہی رہتے ہیں، تو یا پھر یہ کام ہوتا ہے، تین میں سے ایک کام۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں جو اللہ کو زیادہ ہی محبوب ہو، اللہ ان کو غربت بھی دے دیتا ہے، بیماری بھی دے دیتا ہے، ان کی عزت بھی خراب ہوتی رہتی ہے۔ یہ تینوں کام ہو جائیں تو پھر وہ تینوں وہ زیادہ اللہ کا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے کون کتنا بیمار ہے تو کون کتنا درد مند ہے، دعا کرتا رہتا ہوں، وہ ہے، لیکن سمجھو کہ پیچھے کہیں محبت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حوال خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جو کافر لوگ ہیں تو ان کے پاس جب یہ قرآن آ گیا تو انہوں نے کفر کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ یہ کتاب تو بڑی عزت والی کتاب ہے، غالب کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، باطل ہمیشہ اس کے سامنے ڈرتا رہے گا۔ یہ اس لیے میں جو کہتا ہوں ان لوگوں کو جملے بولنے پڑتے ہیں، ملا کا جہاں اور ہے ہمارا جہاں اور ہے، ان کو پریشانی لگی ہوتی ہے اندر کھاتے، اور قرآن کھل گیا تو ہمارا تو کام خراب ہو رہے گا۔ قرآن نے سچ سچ بول دینا ہے، اور آج کا مسلمان بھی کہیں نہ کہیں ضرور قرآن کی بات کو ماننے والا ہوتا ضرور ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جب قرآن کھولتا ہے تو یہ جن کا حوالہ حضور نے دیا، لباس ان کے باہر سے کوئی اور اندر سے فرعون، تو پھر یہ بولیاں بولتے ہیں، جملے بولتے ہیں، ملا کا جہاں اور ہمارا جہاں اور، وہ باطل ہے لیکن قرآن کا مقابلہ ڈٹ کر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ یاد رکھیں، قرآن تو قرآن ہے، قرآن کے احکام پر جو عمل کرنے والا مومن متقی ہوتا ہے، اس پر حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن کا نماز پڑھ وہ پڑھتا ہے، قرآن کا سچ بول وہ بولتا ہے، اس پر حضور نے کیا تبصرہ کیا؟ قرآن تو قرآن ہے، قرآن کے بعض حصے عمل بن کر جس وجود میں اتر جائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو اللہ نے یہ شان دی ہوتی ہے، اس کا فاسق کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے نا، ایک مومن کا فاسق کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، ایمان اور تقوی کا روب غالب آ جاتا ہے، فاسق مغلوب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاسق مغلوب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو آپ کے ماحول کے جملے بتاؤں، کبھی کبھی میں دنیا میں نکلتا ہوں، اب تو واقعی صحیح بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، وہ اپنے وہ گھر ہی رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اپنا کام زیادہ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، کام زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جب کبھی کبھی نکلتا ہوں تو عجیب و غریب جملے، جب کبھی یہ نیک آدمی اور فاسق آدمی آمنے سامنے ہو نا، یہ فاسق اپنی جان بھی چھڑا رہا ہوتا ہے، الجھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، اور صوفی صاحب تسا اپنا کام کرو تو اڑے واسطہ روگ نہیں، یعنی یہ کہہ کر کہ اسے الگ تسا جاؤ اپنا کام کرو، تسا چھوڑو میں سو آپ ہی سے مالکن سا، یعنی وہ اس کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ فیس کرنا اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو متبع سنت ہوتا ہے اللہ اس کا دبدبہ اور روب غالب کر دیتا ہے اس بندے پر جو فاسق آدمی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری قوم کی بیٹیوں کو بہنوں کو حیا اور احترام شریعت عطا فرما دے، لیکن یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، میں دعا پہلے کی ہے لیکن یہ مشاہدہ ہے کہ خاتون بازار میں آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، لیکن کوئی پابند شریعت آدمی داڑھی والا کوئی پگڑی والا سامنے سے فربہ دوپٹہ سیدھا کرتی ہے، یہ اب کیوں دوپٹہ سیدھا کیا بہن میری؟ کیا باقیوں سے پردہ نہیں تھا تیرا؟ لیکن میں اس وقت یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جب بھی فسق اور تقوی، فسق اور سنت آمنے سامنے ہوتی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں فسق ہار جاتا ہے، سنت غالب آ جاتی ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لا یاتیہ الباطل، یہ قرآن وہ ہے کہ باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ پیچھے سے باطل اس کو چھو سکتا ہے نہ سامنے سے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ ایک تفسیری قول جلدی سمجھ آ جائے گی آپ کو، پچھلے جتنی کتابیں آئی ہیں کوئی کتاب بھی قرآن کے خلاف نہیں بولتی، کوئی کتاب، بلکہ ادھر اعلان ہے رسول آنے والے ہیں، ان کی کتاب ایسی ہوگی، اعلان ہے، لیکن کوئی کتاب قرآن کے خلاف نہیں بولتی۔ تو باقی رہی قرآن پاک کے بعد، تو بعد کا تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کتاب آنی کوئی نہیں ہے، کس نے بولنا ہے خلاف؟ قرآن کے بعد تو کتاب آنی نہیں ہے، قرآن کے بعد تو کوئی نبوت کسی کے لیے اعلان ہونا ہی نہیں ہے، تو کوئی کتاب قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن دلچسپی والا معنی یہ ہے، پھر دستک دینے لگا ہوں، دلچسپی والا معنی یہ ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن جو ہے اس کو باطل آ ہی نہیں سکتا۔ معنی کیا ہے؟ بڑا زبردست معنی ہے، اللہ اکبر۔ رب کائنات نے جو کہا اس کا معنی یہ ہے کہ مولا کائنات نے جو کہہ دیا بس بات وہی ہے، اس کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہے کہ باطل نہیں، جو کہہ دیا وہ ہو کے رہنا ہے، اس میں باطل نہیں ہے۔ وہ 12واں سپارہ یاد نہیں آپ کو، اس نوجوان نے کہیں کہہ دیا تھا میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، تو اس نے خواب دیکھی نہیں تھی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بس تجھے پھانسی لگ جائے گی، اب تو بچتا نہیں ہے، تو یہ سولی دے دیا جائے گا۔ جب اتنی خطرناک تعبیر سنی نا، کہتے میں نے خواب دیکھی نہیں میں تو ایسے ہی لگا ہوا تھا۔ رب کائنات نے کہا دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اب پیغمبر نے کہہ دیا اب ہونا ہی ہے، اب ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان،
دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، اب ہو ہی جانا ہے، تو قرآن جو کہہ دے وہ ہو کے رہنا ہے. لا الہ الا اللہ سے کہتے ہیں یقین کیا کرو، صبر کیا کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بھائی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. آج میں ایک جملہ اللہ پاک میرے دل میں ڈالا، میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یا اللہ مجھ چھوٹے بندوں کو اتنا بڑا جملہ تو نے دل میں ڈال دیا ہے. یعنی غمیاں آتی ہیں تو اعلان ہے قرآن کا کہ تکلیفوں کے بعد اگلا اعلان قرآن کا یہ ہے کہ اب آسانیاں آنے والی ہیں. میں نے کہا یہ جو تکلیف ہے یہ تو خوشحالیوں کا اعلان ہے. جو تکلیف میں آ گیا، جو بیماری میں آ گیا، اگلا زمانہ بھلے اسی دنیا میں بھلے اس دنیا میں اگلا زمانہ پھر ہے نا، بھلے اس دنیا میں بھلے اس دنیا میں. ہر تکلیف یہ میں کہتا ہوں خوشیوں کا اعلان ہے، ہر غمی یہ راحت کا اعلان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یقین رکھو نا، میرے حضور نے اس پر تبصرہ کر دیا کہ ہر غمی خوشیوں کا اعلان ہے. غمی آ گئی تو اگلی منزل ہے خوشیوں کی. میرے حضور نے اس پر تبصرہ کر دیا انتظار الفرج افضل العبادہ. جو پریشانیوں تنگیوں میں ہے تو وہ خوشیوں کا انتظار کرے. اللہ کی حضور مولا جو تو نے یہ دن دیا ہے تو وہ بھی دے گا. یہ جو انتظار ہے نا یہ عبادت نہیں، یہ افضل العبادت ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے آج جو جتنے بھی دکھیارے بیٹھے ہو گے نا تو ان کے دلوں کو سکون تو ویسے بڑا مل رہا ہوگا. یہ ساری باتیں آج اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق فرما رہا ہے. ان کے غم ہلکے ضرور ہو رہے ہوں گے کیونکہ قرآن نے جو کہہ دیا وہ ہے ہی ہے، باطل ہے ہی نہیں ہے. تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن ہے جو حکیم و حمید کی طرف سے ہے. بس اور کوئی بحث نہیں ہے. ایک 1.5-2 جملوں کی بحث اگلی آیت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، لیکن درمیان میں میٹھا سا اعلان ہے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بڑی بخششیں بھی دیتا ہے اور پکڑنے پر آئے تو پھر پکڑی بڑی سخت کرتا ہے. یہ دونوں باتیں کہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. یہ مکے والوں کی شرارت میں ایک اشارت ہے کہ یہ قرآن عربی سے ہٹ کر کسی اور زبان میں ہوتا ہے نا. رب کائنات نے کہا أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. کیسی غلط بات کر رہے ہو. اترنے والی کتاب وہ ہوتی عجمی میں، مثلا فارسی کے اندر رسول ہوتے عربی بولنے والے. یہ کیا جوڑتا ہے؟ بڑی عقل کام نہیں کرتی ہے. جن کو سمجھانا ہے وہ بھی عربی، رسول بھی عربی، معلم بھی عربی، شاگرد بھی عربی، اور کہہ رہے ہو کہ نصاب فارسی. پھر دکھ لگے گا مجھے. بندہ پڑھانے والا اور پڑھنے والا جس زبان کا تو نصاب اسی زبان کا ہوتا ہے. پوری قوم کدھر جا رہی ہو نا، میں کچھ نہیں کہتا. پڑھانے والا اور پڑھنے والا جس زبان کے ہو نا، اگر نصاب کسی اور زبان کا ہو تو قرآن کہتا ہے اعجمی وعربی. نصاب فارسی مانگتے پہ ہو اور پڑھانے والے رسول عربی. تو میں کہتا ہوں پڑھو سارا، پھر بھی محراب کا دل بڑا ہے. میں کہتا ہوں پڑھو جو پڑھنا چاہتے ہو، لیکن اصل نصاب وہ نہیں ہے جو پڑھ رہے ہو. وہ تو دنیا کی چار دیواری کے اندر رہنے کے گر ہیں. جو بھی پڑھ رہے ہو نا، جو بھی پڑھ رہے ہو وہ دنیا کی چار دیواری کے اندر رہنے کے گر ہیں. جو اصل نصاب رحمت ہے وہ قرآن ہی ہے. جو اصل نصاب بخشش ہے وہ سرکار کی شریعت ہے. میں ہمیشہ کہوں گا کیونکہ میں اس گھاٹ کا کتا ہوں، اس گھاٹ کا کتا ہوں. مجھے یہی کہنا ہے. پڑھو جو مرضی. محراب کا دل بڑا ہے، تمہارے دل سنگڑے ہوئے ہیں، تمہارے دل چھوٹے ہیں. صرف وہی پڑھنا چاہتے ہو جو پڑھ رہے ہو. تمہارے دل قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں. قوم کی بات کرتا ہوں، تمہارے دل حضور کی حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. محراب کا دل بہت بڑا ہے، محراب نشینوں کا دل بہت بڑا ہے. جو مرضی پڑھو لیکن اس پر چھاپ اور غلبہ مصطفیٰ کے قرآن کا رکھو. اپنا نصاب تو سیٹ کر لو پہلے. نصاب کسی اور زبانوں کے پڑھ رہے ہو. لا الہ الا اللہ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. محبوب اعلان کرو کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے اور شفا بھی ہے. ہدایت ہے، شفا بھی ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. اور اس کی صرف تفسیر اتنی نہیں ہے، صرف اس کی تفسیر اتنی نہیں ہے کفر سے شفا ہے. وہ صرف اتنی بات نہیں ہے. وہ تو لفظ خدان کے اندر سمجھ آ رہی ہے. قرآن ہدایت ہے تو کفر سے ایمان کی طرف آ کے وہ تو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. شفا یا فزیکلی بھی شفا ہے، یہ فزیکلی بھی شفا ہے. میں نے بھی بچوں کو کتاب الطب والرقاء پڑھایا. اس میں رسول پاک علیہ السلام کو ایک بچھو نے ڈھنگ مارا. حدیث آ گئی تو آپ حضور نے 2 علاج کیے. ایک آپ نے کہا کہ بلکہ پہلے آپ نے اظہار ناراضگی کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس بچھو نے نبی سے غلطی کی، حرکت کی، الٹی ڈنگ مارا. کہا لعنت اللہ علیہ، اس پر لعنت ہو، اس نے نبی کا خیال ہی نہیں کیا. تو نبیوں کو اور غیر نبیوں کو ایک ہی لائن میں رکھنا. نبیوں کے لیے گزند تکلیف. وہ دیکھو جو چھپکلی تھی اس کی پھونک سے کتنے کو آگ بھڑک اٹھنی تھی. جناب ابراہیم کے معاملے والی آگ کتنے کو بھڑک، وہ پھونک پہنچتی نہ اس کی، لیکن اس نے کہا مارو اس کو. یہ پھونکیں مارتی تھی. تو نبیوں کے خلاف یہ بڑا کام خطرناک ہو جاتا ہے. تو پہلے تو آپ نے کہا کہ اس پر لعنت. پھر آج تک جو بچھو کی عزت ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، لعنت ہے نا اس پر. پھر آپ نے پانی اور نمک منگا کر اس زخم پر ڈالا
اور قل اعوذ برب الفلق ساری صورت پڑھی اور قل اعوذ برب الناس ساری صورت پڑھی، پھر آپ نے دم کر دیا. تو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ شفا یہ صرف جادوؤں کے لیے نہیں ہے. یہ دو صورتیں پتہ نہیں کس کس کام کے لیے یہ دو صورتیں آئی ہوئی ہیں. تو یہ دو صورتیں پڑھی حضور نے. تو یقین رکھو، میں جملہ بتاتا ہوں کہ قرآن جو کہہ دیا جو حق ہے اس کو مانو. یہ دو صورتیں یا پورا قرآن یہ شفا ہے، اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ پریشان ہو جاتے ہو. میرے استاد گرامی فرماتے ہوتے تھے کہ علاج دونوں طرح کا کیا کرو، یہ دم پھونک والا بھی اور ڈاکٹری علاج بھی، اس لیے کہ حضور نے اسی موقع پر دونوں ہی کیے تھے. پانی اور نمک بھی منگوایا تھا. یہ طب کا علاج ہے، اور زہر کا اثر ختم کرنے کے اندر نمک ایک مؤثر ہے، پانی ایک مؤثر ذریعہ ہے. حضور نے کیا، بس کیا، بات ختم. ابھی تک سائنس پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرے حضور نے فرما دیا حرف آخر، بات ختم ہے. زہروں کے ختم کرنے میں پانی اور نمک مفید ہے. حضور نے کر دیا، بس اینڈ ہے، ختم. یہ اثر ہے اس کے اندر. اور آخری دو صورتیں پڑھی ہیں تو اثر ہے. تمہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اثر ہے. بندہ مومن کا کام ایمان لانا ہوتا ہے، اس کا کام یقین رکھنا ہوتا ہے. تو ایک یہ بحث تھی جو میں نے آپ سے کہنا چاہا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ نے جسم کے دو حصوں پر تبصرہ کیا، چونکہ بھی تازہ بچوں کو پڑھایا ہے. ایک آپ نے کہا دل ہے، ایک معدہ ہے. کہا معدہ حوض ہے جسم کا، حوض میں جیسا پانی ہوگا پورے جسم میں اس طرح کا جائے گا. حوض سے یہ رکھو اپنا معدہ. قرآن پاک نے میں اب یعنی مانوی طور پر کہہ سکتا ہوں قرآن کا اس عنوان پر تبصرہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کیا کھا رہے چیک کیا کرو، کام خراب تو نہیں ہو رہا کہیں. جو کھا رہے اس کو اس پر توجہ رکھا کرو. الٹی شے سیدھی ہر شے نہ کھایا کرو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ایک آپ نے معدے پر بحث کی کہ معدہ حوض ہے، جو اس میں ہوگا پورے جسم میں پھیل جائے گا. پھر دھیان رکھنا اس کا خیال رکھو. اور حکیم بھی زور اسی پر دیتے ہیں، کسی شے کی بھی دوائی دینا وہ تھوڑی کو پھکی ہوئی معدے کی ڈالی ہوتی ہے ہاضمے کی، یہ صحیح ہوتی تو پھر کام ادھر جائے گا. ایک تو یہ حضور نے تبصرہ کیا. دوسرا رسول پاک علیہ السلام نے کہ دل ہے، دل الا وہی القلب. اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. یہ دو چیزوں کو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ دل، یہ سمجھو کہ یہ ایک انجن ہے اور یہ ایک ٹینکی ہے. گاڑی کے اندر ایک انجن ہوتا ہے، ایک ٹینکی ہوتی ہے نا، تو دونوں کا کام صحیح رہنا چاہیے. ایک انجن ہے، ایک ٹینکی ہے. اب جو بات بتانا چاہتا تھا سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہ جو دل ہے نا یہ خراب ہو جاتا ہے بازو کا. شفا ہے نا قرآن، یہ دل کبھی خراب ہو جاتا ہے. آپ نے یوں ارشاد کیا کہ ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے تو دل کو بھی لگ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر شے کو زنگ ہٹانے کے لیے وہ ایک مانجنے والی شے ہوتی ہے، سروچا ہوتا ہے. تو دل کو صاف کرنے والی بھی ایک شے ہوتی ہے. حضور وہ کیا ہے؟ میں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. سبحان اللہ. تو شفا ہوئی نا، پھر شفا تو پھر ہوئی نا. میں آج ایک مفسر کا قول پڑھ رہا تھا کہ جب کبھی بہت ہی غمناک ہو جاؤ نا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، تو پھر یہ کرو کہ وضو کرو، قرآن پاک کھول کر تلاوت کرو، 2-4 سپارے، 2-4 پاؤ، 2-4 رکوع. پھر دیکھو وہ جو غم کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. میں آج پڑھ کر آیا ہوں. شفا ہے قرآن، شفا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حشر اچھا کرے. میں بڑی ساری دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ اچھا فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سکون نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.